مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت ہی اہم مدعے پر بات کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، اور وہ مدعا ہے کہ چین نے بھوٹان کا جو علاقہ ہے اور ڈوکلام، اس میں پورا کے پورا گاؤں چائنا نے آباد کر دیا. راہل گاندھی نے مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے زوردار انداز میں یہ کہا کہ چین ڈوکلام میں گھس گیا اور پورا کے پورا گاؤں چائنا نے بھارت میں آباد کر دیا. پرائم نیوز میں اس کو مدعا اس لیے بنا رہا ہوں کہ جناب 56 انچ کا سینہ مودی اور مودی سرکار، بھاجپا سرکار پوری طریقے سے پورے ملک کو گمراہ کر رہی ہے اور پورے ملک کے ساتھ غداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج میں تھوڑی سی تفصیل، مختصر ہی رہے گی مگر تھوڑی سی تفصیل ضرور کروں گا. آپ اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی ابھی تک اس سچے اور بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز میں دیکھیں اور سنیں تو پھر جڑ جائیے، اس چینل سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولنے والے ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے، تو پلیز آپ اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں روپیہ پیسہ تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. ناظرین، ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع کے بھوکردن تحصیل میں ایک گاؤں ہے گودری گاؤں میں آج انشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہونے جا رہا ہے سیرت حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر، جس میں میں پوری تفصیلی انداز میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو، ان کی زندگی کو بیان کروں گا. گودری، بھوکردن، سلوڑ، جالنا، اورنگ آباد، آس پاس کے تمام اطراف اس دعوت پر دھیان دیں اور بآسانی شریک ہو سکتے ہیں تو ضرور شریک ہو تاکہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہمارے سامنے آئے. جی ناظرین، پرائم نیوز میں آج میں نے اسی خبر کو خاص طور سے مدعا بنایا ہے کہ چائنا گھس گیا ہے بھارت میں اور پورا کے پورا گاؤں آباد کر دیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلال میڈیا، چاٹوکار میڈیا، بے شرم میڈیا، جنہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہے بے غیرتی اور بے شرمی کی، کہ ادھر لوگوں کا دماغ موڑنے میں لگے ہوئے ہے کہ بھارت نے اس طریقے سے پاکستان میں گھس کر یہ کر دیا، وہ کر دیا. کچھ نہیں کیا، پورا ملک کو گمراہ کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف فوج والے بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں ہوا یا پاکستان کی سرحد پر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ایک طرف میڈیا والے بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور مودی سرکار کی تعریف کیے جا رہے ہیں اور مودی کو گویا کہ ایک دم بہادر بتانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مگر شرم نہیں آتی، فوج والے ان کو لتاڑ رہے. اور اس پر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میڈیا کے جھوٹ اور فیک نیوز چلانے پر، ان چاٹوکاروں پر، ان جھوٹوں پر کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حکومت ہی کا تو کام کر رہے ہیں، حکومت کی تعریف میں لگا رہے ہیں. جیسے نریندر جی مودی پلوامہ کو لے کر، آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں ووٹ مانگے، بھارت کے کئی ملکوں میں جب پلوامہ کو لے کر بھیک مانگی، فوج کے نام کو استعمال کیا، جبکہ فوج کی ویڈیوز آ رہی ہے، فوجیوں کی ویڈیوز آ رہی ہے کہ کس طرح وہ مودی سے سخت ناراض ہے اور مودی کے جھوٹ سے فوج بھی کتنی پریشان ہے. لگاتار ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے. مگر جو گودی میں بیٹھی ہوئی میڈیا ہے،
دلال چاٹوکار میڈیا وہ پورے ملک کے ساتھ غداری کر رہی ہے اور غلط خبریں پھیلا کر حکومت کی واہواہی لوٹنے میں اور حکومت کی واہواہی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آج بڑا اس وقت مدعا میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ راہل گاندھی نے صاف طور سے یہ کہا کہ مودی جی، چین نے ڈوکلام میں پورا گاؤں آباد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت راجناتھ سنگھ کا بیانات اور سب کے بیانات تھے کہ کوئی 1 انچ گھسا نہیں ہے اور ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے، جبکہ ڈر چین سے اتنا رہے ہیں، اتنا ڈر چین کا ہے مودی جی کے دل پر، دماغ پر اور ان کی سوچ پر، فکروں پر بھی چین کا اتنا ڈر ہے کہ آج تک کے لفظ چین کا نام بھی زبان پر آج تک نہیں لایا ہے۔ جی ہاں، اور ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا وردی میں ان کی فوٹو آئی، تصویر آئی، وہ بھی کہاں ایک دم زبردست انداز میں فوجیوں کی بھی بے عزتی کی اور وہ تمغوں کی بھی بے عزتی کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے خود اس کا وروଧ کرنا شروع کر دیا تو وہ ڈریس پہن کر جو ہے بالکل ٹینک پر مودی جی چڑھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب تو چائنا کے خیر نہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ چائنا سے 1500 کلومیٹر دور کھڑے تھے۔ لیکن اب دیکھیے راہل گاندھی نے مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ چین گھس گیا، پورے بھارت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور چین صرف گھسا نہیں، چین نے ڈوکلام میں پورا گاؤں بسا لیا ہے۔ نئی سیٹلائٹ امیج میں یہ تصویریں آ رہی ہے، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے نئی سیٹلائٹ امیج میں کہ چین نے ڈوکلام میں پورا ایک گاؤں آباد کیا، اس کے ساتھ ہی چند کلومیٹر کی سڑکیں بھی تعمیر کی گئی۔ چین کی توسیع پسندانہ پالیسی کو لے کر راہل گاندھی مرکز میں مودی حکومت کے ذریعے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہند چین سرحدی تنازع پر ایک بار پھر مودی سرکار کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ڈوکلام سے آئی سیٹلائٹ کی نئی تصویریں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ چین کی زمینی سیاسی حکمت عملی کی حقیقت کا مقابلہ PR کے ذریعے چلائی جا رہی میڈیا حکمت عملی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی عام بات ہندوستانی حکومت کو چلانے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ڈوکلام کی ایک نئی سیٹلائٹ امیج جو منظر عام پر آئی ہے آپ کے ہوش اڑا دے گی کہ چین کتنا گھس گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ چین نے ڈوکلام میں پورا گاؤں بنایا، میڈیا رپورٹس میں بھی دعویٰ کیا گیا کہ پورا گاؤں بن چکا ہے، اس کے ساتھ ہی چند کلومیٹر کی سڑکیں بھی تعمیر ہو گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ تصویروں کے تجزیے کے بعد یہ پتہ چلا کہ چین نے بھارت سے لگے ہوئے بھوٹان کی سرحد میں یہ گاؤں تعمیر کیا، جس کے ثبوت ملے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مودی جی اور بھاجپا سرکار اور اس کی خریدی ہوئی دلال میڈیا وہ ملک کو گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ چین نے ڈوکلام پٹھار کے مشرقی کنارے پر بھوٹان کے علاقے کے اندر 2 کلومیٹر دور ایک گاؤں آباد کیا۔ نہ صرف گاؤں بلکہ چین نے 9 کلومیٹر سڑک بھی بنا لی جو بھارت کے سرحدی علاقے تک پہنچتی ہے۔ اس رپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے مرکزی مودی سرکار پر حملہ کیا اور حکومت کی سوچ پر سوال اٹھائے۔ اس سے پہلے بھی راہل گاندھی ہند چین بارڈر تنازع پر وواد پر مودی حکومت کی حکمت عملی پر سوال اٹھاتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ راہل گاندھی کی باتوں پر جو آج دھیان نہیں دے رہے ہیں، ایک دن بڑا پچھتانا پڑے گا۔ مودی سرکار اور مودی کے خریدے ہوئے دلال چینل اس وقت پورے ملک کو گمراہ کر رہے ہیں اور چین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پا رہی ہے مودی سرکار، اور پوری طریقے سے ملک کی جنتا کو گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، جو انتہائی شرمناک بات ہے۔ اس لیے راہل گاندھی نے کہا کہ چین ڈوکلام میں گھس گیا ہے اور پورا گاؤں آباد کر لیا ہے۔ اب 56 انچ کا سینہ اگر اس میں شرم ہوگی تو وہ ملک کو گمراہ کرنے سے ضرور بچے گا۔